ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، اور قوم کے وہ خوش نصیب فرزندان جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے کلام مقدس کو محفوظ کیا ہے، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور تمام سامعین عظام، آج کی یہ گھڑی اور آج کے یہ لمحات اس پوری بستی کے لیے اور پورے علاقے والوں کے لیے
انتہائی مسرت اور خوشی کے لمحات ہیں، اور بالخصوص ان حفاظ کرام کے والدین بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ آج ان کے بچوں کے سروں پر ان کے اساتذہ کے ہاتھوں دستار فضیلت رکھی گئی ہے، اور باری تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو انہی حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس تاج کی چمک دمک، حسن و جمال اور خوبصورتی کے نتیجے میں سورج کی چمک اور دمک بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اصل حقیقی عزت اور حقیقی مسرت ان والدین کے لیے تو اسی دن ہوگی جس دن اللہ رب العزت اولین و آخرین اور ساری انسانیت کے سامنے انہیں عزت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے۔ جس سینے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہوگا، جس سینے کے اندر اللہ کا یہ کلام محفوظ ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکے گی۔ اللہ ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر رکھا ہوگا۔ یہی وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے بلند درجوں پر ایک ایک درجہ کر کے چڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے بدلے میں ان حفاظ کرام کے درجات کو جنت کے اندر بلند کرتا چلا جائے۔ আল্লাহ রহমত আজিল গুনাহ মাফ করে দিবার লাগে ও কথা নিয়ত করে আমরা কই সব কথা যদি বুঝি না উর্দু ভাষা আমরা বুঝি না বুঝি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা কইতে এর লাগি কথা মনে করি আমরা সবর করে ওই বেশি সময় আলোচনা হইতো না পুরা সবর করে কষ্ট করে যদি আইছো এখন আমাদের দিন নারদ এই বলে মঙ্গল করে দিতে গিয়া এর লাগি যারা বারে গেছে গিয়া আবার চেষ্টা করো আর কেমন কি নিয়ত করে কাজে মজা দেশ আমরা সব ঢোকে বলবো ইনশাআল্লাহ আমরা খালি যে পুরা কষ্ট করে উঠে আগে যাই পুরা কষ্ট করে উঠে যাই সব ইনশাআল্লাহ সব পুরা কষ্ট করে আগে যাই আমরা দুনিয়া কত সময় কত সময় আমরা নষ্ট হয়ে যায় কত শীত কত মশা আমরা খাই এই দিন মসজিদ জানা আল্লাহ ওয়াদা আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দিবা গুনাহ মাফ করে দিবা কথা নিয়ত করে আমরা হই আল্লাহ কবুল করুন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ পুরা আগে যা হয়ে যায় যারা ওয়ান আছেন আপনারা বলে ইনশাআল্লাহ পুরা আগে যা হয়ে যায় মাশাআল্লাহ বহুত ধন্যবাদ মাশাআল্লাহ আগে যাওয়া হয়ে যায়। یہی بچے جو آج قرآن کریم کے حافظ بنے، یہی ہماری قوم کا نیا مستقبل بنیں گے۔
نہ معلوم اللہ تعالیٰ ان میں سے کس کو امام محمد قاسم النانوتوی بنا دے، کس کو حضرت تھانوی بنا دے، کس کو حضرت شیخ زکریا بنا دے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے کے اندر اللہ کے مقدس کلام کو، پاکیزہ کلام کو محفوظ کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں اور عالم دین بن رہے ہیں اور مفتیان کرام بن رہے ہیں، اور پھر اس مسلمان قوم کی دینی اور مذہبی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، یہ در حقیقت انہی مدارس اسلامیہ کا فیض ہے، انہی دینی مکاتب کا فیض ہے، جن کی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے ڈالی تھی۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی لگائی، قائم کی، اور اس کمپنی کے سہارے وہ مغلیہ سلطنت کے ٹمٹماتے چراغ کو بجھانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ہندوستان کی بادشاہت کا مالک، اس ہندوستان کی تقدیر کا مالک انگریز بن گیا۔ تو انگریز نے 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال لگاتار اس ہندوستان پر مکمل حکومت کی۔ انگریز کے جہاں بہت سارے عزائم اور مقاصد تھے، وہیں پر ایک بڑا مشن اور بڑی تحریک یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں کو صرف نام کا مسلمان باقی رکھا جائے، ان کے نام تو مسلمانوں کے ہوں، لیکن ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کا سب یہود و نصارہ جیسا ہو جائے۔ وہ اپنا نام تو اسلامی رکھتے ہوں، لیکن اسلام کے کاموں کے بارے میں انہیں پتہ نہ ہو، اسلام کی تعلیم کے بارے میں وہ نہ جانتے۔ تو ہندوستان کے اندر انگریز نے یہ مشن چلایا، یہ تحریک چلائی کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں، نئی نسل ہے، اس کو دین اسلام سے بیزار کر دیا جائے، ان کو نعوذ باللہ مرتد بنا دیا جائے۔ اس کے لیے ہندوستان میں جگہ جگہ پر انہوں نے عیسائی مشنریوں کے اسکول قائم کیے۔ ان عیسائی مشنریوں کے اسکولوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی، مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا تھا اور انہیں پڑھایا جاتا تھا۔ کیا پڑھایا جاتا تھا؟ جہاں دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی، انگریزی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں ان کو نصرانیت کی خوبی بتائی جاتی تھی اور اسلام سے متنفر کیا جاتا تھا، اسلام کی دشمنی ان کے دلوں میں بٹھائی جاتی تھی، گویا ان کو مرتد بنانے کا پورا پروگرام چل رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں جب ہندوستان کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر آج علماء کھڑے نہ ہوئے
کلمہ گو کھڑے نہ ہوئے، اسلام کے دانشوران کھڑے نہ ہوئے، دین اسلام کی فکر کرنے والے نہ کھڑے ہوئے، تو کل اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے گا، کوئی مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھانے والا باقی نہ رہے گا، کوئی امامت کرنے والا باقی نہ رہے گا، اور یہ ہندوستان مرتد ہو جائے گا، ہندوستان پورے کا پورا عیسائی مذہب میں چلا جائے گا۔ انہیں اس کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ انگریز نے بڑی طاقت کے ساتھ میں ہندوستان سے علماء اور دینی مدارس کا خاتمہ کیا۔ دہلی جو دارالحکومت تھا، اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے سے دہلی علماء کا گڑھ تھا، بڑی تعداد میں سب سے زیادہ علماء اگر کہیں رہتے تھے تو وہ دہلی کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن انگریز نے دہلی کے اندر علماء کا ایسا قتل عام کیا تھا کہ چاندنی چوک سے لے کر لال قلعے کی فصیل تک اور پھر انڈیا گیٹ تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس پر کسی عالم کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انہیں پھانسیوں کے پھندے پر لٹکایا گیا، انہیں توپوں کے گولوں سے اڑا دیا گیا، اور ان کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی۔ طرح طرح کے مظالم انگریز نے علماء پر کیے، جو مدرسے تھے ان مدارس کو ختم کر دیا گیا، ان کی پہچان کو مٹا دیا گیا، ان کی شناخت کو مٹا دیا گیا۔ انگریز کا پورا پلان یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان نہ رہے، بلکہ وہ عیسائی اور یہودی بن کر زندگی گزارے۔ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے انگریز نے پورا پلان تیار کیا، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اس ہندوستان میں جو نان مسلم بڑی کمیونٹی یعنی ہندو مذہب کو ماننے والے بستے تھے، ان ہندو مذہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہب سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی۔ جبھی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے مذہب پر انگریز حملہ کر رہا ہے، ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریز ہمارے مذہب پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ جو ہندو سپاہی ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے، تو انگریز نے یہ چال چلی کہ ایسے کارتوس بنائے جن کے اندر گائے کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، تاکہ ہندوؤں کے عقیدے کو اس سے خراب کیا جائے، اور مسلمانوں کو ایسے کارتوس استعمال کرائے جن کے اندر خنزیر کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، تاکہ مسلمانوں کا بھی ایمان اور عقیدہ خراب کیا جائے۔ ہر طرح سے مسلمانوں کے ایمان پر، دین پر، اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کا پورا پلان تیار کیا، کوششیں کی۔ ایسے وقت میں ہمارے علماء، مرد مجاہد حضرت امام محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، اس امت کی فکر کرتے ہیں، اور اس امت کی فکر کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں مدرسے قائم کرنے چاہیے، ایسے مدرسے بنانے چاہیے کہ جن مدرسوں میں ہم مسلمانوں کے غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لائیں اور قرآن سکھلائیں، انہیں کلمہ اور نماز سکھلائیں، اور ان کو عالم دین بنائیں، تاکہ کل اپنے اور اپنے قوم کی ایمان کی حفاظت کرنے والے یہ بچے بن جائیں۔ ہم ایسی نسل تیار کر کے چلے جائیں کہ جس نسل کے کاندھوں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے دین اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے سرزمین دیوبند کے اندر دہلی سے 160 کلومیٹر دور ایک دیہات کے اندر، دیوبند اس زمانے میں ایک گاؤں تھا، ایک دیہات تھا، دہلی کے اندر نہیں، اس لیے کہ دہلی سرخیوں میں تھی،
دہلی کے اندر تو انگریز کا ظلم اور تشدد بڑھتا جا رہا تھا، دہلی کے اندر تو مدارس کو ختم کر رہا تھا، اس لیے ایک دیہات کے اندر، ایک گاؤں کے اندر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ یہ چھوٹا سا مدرسہ تھا، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا انار کا پودا تھا، وہیں ایک استاذ بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے اور یہاں سے اس مدرسے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی گویا تاسیس اور بنیاد ڈالی جا رہی ہے، جس مسجد کو مسجد چھتہ کہتے ہیں، جو دیوبند کے کنارے پر واقع تھی۔ اور اللہ پاک نے ان بزرگوں کے اخلاص کو ایسا قبول فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند اب ایک مدرسہ نہ رہا، بلکہ یہ ایک تحریک بن کر کھڑی ہو گئی، یہ ایک فکر بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہندوستانی مسلمانوں کا کلچر اور ہندوستانی مسلمانوں کا ایک عقیدہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ اور دارالعلوم دیوبند ایک ایسا بافیض ادارہ بنتا چلا گیا کہ اس کے فضلاء اور اس سے علمی پیاس بجھانے والے آج دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہیں۔ نہ جانے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقی ممالک، یورپین ممالک، کینیڈا، فرانس اور نہ جانے دنیا کے تمام ملکوں کے اندر ان جیسے دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر چلنے والے یہ دینی مدارس، یہ در حقیقت فکر نانوتوی کے ترجمان ہیں۔ یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اور آج آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، دارالعلوم دیوبند کا فیض ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آسام کے علاقے میں اتنے اسفار کیا کرتے تھے کہ شاید انہوں نے ہندوستان کے کسی خطے میں اتنے اسفار کیے۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کے دین کو بچانے کی جدوجہد کی، فکر کی۔ اور آج انہی بزرگان دین کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ پورے آسام کے اندر چلے جائیے، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو یہ مدارس اسلامیہ مل جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے مل جائیں گے، بڑے بڑے مدرسے مل جائیں گے۔ ہر مدرسہ اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی ایک فکر ہے، وہ مشن ہے۔ وہ مشن کیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ وہ مشن یہی ہے کہ ہماری قوم کے بچے ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ آج قوم کو جہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، جہاں انجینئروں کی ضرورت ہے، وہیں اماموں کی بھی ضرورت ہے، وہیں قاری قرآن کی بھی ضرورت ہے، وہیں علماء دین کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ اسکول ہمارے کام نہیں آتے، یہ کالج اور یونیورسٹیاں ہماری مذہبی اور دینی ضرورت کو پورا نہیں کرتی۔ ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے والے یہی دینی مدارس ہیں۔ یہ دینی مدارس چاہے وہ بڑے مدارس ہوں یا چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوں، جو در حقیقت بڑے مدارس کے پودے ہوتے ہیں، یہ دین مدارس اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی سرزمین پر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہو تو یاد رکھیے آج ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ ہندوستان کے اندر ابھی ایسے بعض علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر مدارس دور دور تک نہیں،
मकातिब नहीं, तो वहां इमामत करने वालों के लाले पड़े हुए हैं, कोई इमाम नहीं मिलता उन्हें। किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा पढ़ाने के लिए उन्हें 10-10 किलोमीटर दूर से किसी आलिम को लाना पड़ता है कि हमारी बस्ती के अंदर इंतकाल हो गया, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं। और ये कोई मुबालगे की बात नहीं। अभी तकरीबन 15 दिन पहले मेरे पास एक टेलीफोन